درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آج سے انشاءاللہ تعالی نماز کے فرائض اور واجبات، سنتیں اور مستحبات، فرض اور واجب جس کو کرنا ضروری ہے، فرض غلطی سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ واجب جان بوجھ کے چھوڑیں تو نماز نہیں ہوگی، غلطی سے چھوٹ جائے تو آخر میں 2 سجدے سہو کے کرنے پڑیں گے، جس کو سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ اور سنت چھوڑ دینا خیر سے محرومی ہے، بھلائی سے محرومی ہے، سنت چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن نماز ہو جائے گی۔ مستحب کس کو کہیں گے؟ کریں گے تو ثواب ہے ورنہ گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں، پہلا پوائنٹ، نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن دل میں نیت حاضر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر دل میں نیت حاضر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جب آپ نماز کے لیے آئیں تو بالکل نماز شروع ہونے سے پہلے بالکل آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی 4 رکعات فرض پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اب فرض، تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یہ کیا ہے؟ فرض۔ اچھا، تکبیر جو ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر، اللہ کی بڑائی، آپ اللہ الکبیر بول کر کے بھی اگر کوئی نماز میں جائے تو نماز شروع ہو جائے گی۔ الرحمن اکبر بول کر کے بھی نماز شروع کرے تو نماز شروع ہو جائے گی۔ اللہ اجل بول کر کے بھی، یعنی اللہ کا کوئی بھی نام لے کر کے وہ نماز شروع کرے تو نماز شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ فرض پورا ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن اس میں جو لفظ کہنا چاہیے وہ اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے اللہ اکبر نہیں کہا تو اب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے واجب چھوڑ رہا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور اس تکبیر میں اللہ اکبر یعنی خاص اللہ کا یہ نام اللہ اکبر یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دھیان دیں، بہت سارے حضرات اس کو اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اللہ، معاذ اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی گویا کہنے والا شک کر رہا ہے، تو ہمارا شک والا عقیدہ ہے۔ ہم تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ہی بڑا نہیں، سب سے بڑا ہے، اللہ ہی، تو ہمارا تو یقین ہے۔ تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں یہ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اسی طرح اس کا معنی فاسد ہوتا ہے اکبار۔ اکبار کا معنی ہوتا ہے ڈھول۔ آپ خود معنی، معاذ اللہ رب العالمین، کیا اس کا غلط معنی؟ اگر کوئی اللہ کہہ کر کے اکبار کہتا ہے تو اکبار کا معنی تو ڈھول ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ خدا کو؟ اسی طرح اکبر، تو یہ تینوں معنی فاسد ہے، یعنی اس کا معنی کفریہ معنی ہے۔ اللہ اکبر کا معنی بھی کفر کا معنی ہے، اکبار کا معنی بھی کفر کا معنی ہے، اور اکبر کا معنی بھی کفر کا معنی ہے۔ ایمان والا جو معنی ہے وہ اللہ اکبر کا ہے، سمجھے؟ تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس کے بعد 4 نمبر پوائنٹ سے لے کر کے 12 نمبر پوائنٹ تک سب سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت۔ نمبر 5، ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھوں کی انگلیاں نارمل حالت میں رکھنا، نہ بالکل ملا کے، نہ بالکل زیادہ کھلا رکھ کر کے، بلکہ اپنے حال پر جیسی انگلیاں ہوتی ہیں، جس طرح یہ ہے نا، نہ ملی ہوئی اس طرح سے، نہ بالکل کھلی ہوئی، نارمل حالت پر انگلیاں رکھنا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ نمبر 6،
ہتھیلیوں، یہ ہتھیلی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا حصہ جو ہے ہتھیلی ہے، ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ، یہ ہتھیلی، یہ انگلیوں کا پیٹ، ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ کی طرف ہونا کیا ہے؟ سنت۔ نمبر 7، تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا۔ لوگ اس طرح سے نیت باندھتے ہیں، اور کچھ تو بہت سارے دم وم کرتے ہیں، پھر لگاتے وگاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، عجیب حال بنا کے رکھیں۔ میں اکثر جب باندھتا ہوں، یہاں کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کیا دم وم کرتا ہے، ہاتھ پہ پھونک پھانک کے یہاں وہاں لگاتے ہیں لوگ، پھر جا کے نیت باندھتے ہیں۔ اب تو کچھ تو جھک کے نیت باندھنے والے، اس میں تعظیم زیادہ ہے، تو تکبیر تحریمہ کی تعظیم نہیں کرنی ہے آپ کو، جو ہے سیدھا سیدھا نیت باندھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ جھک کے باندھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی ہم زیادہ عزت کر رہے ہیں۔ تو چہرہ کدھر ہونی چاہیے؟ یا اس میں لکھا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا، جب سر نہیں جھکے گا تو چہرہ کدھر ہوگا؟ قبلہ کی طرف ہی ہوگا۔ تو یہ انگلیوں کا پیٹ یہ بھی قبلہ کی طرف، یہ ہتھیلی یہ بھی قبلہ کی طرف، اور چہرہ بھی۔ تو جب ہم تکبیر بولتے نا اللہ اکبر، تب اس وقت ہمارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف۔ نمبر 7 پوائنٹ ہو گئے۔ 8واں، تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا۔ کانوں تک اٹھا لینا یہ سنت ہے، اس میں لگانا لو میں یہ سنت نہیں، کانوں تک اٹھا لیں، لیکن کانوں کی لو تک لگا لیں تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں کان تک جو ہے ہمارا ہاتھ اٹھ گیا ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ موڑوں تک کے اٹھائے، ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے سنت کیا ہے؟ کانوں کی لو تک کے اٹھا لے وہ، ٹھیک؟ تکبیر تحریمہ شروع کرنا، کچھ لوگ کیا رہتا ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ اکبر آپ شروع کیا، پہلے اللہ اکبر بول دیا پھر ہاتھ اٹھا کر کے باندھتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے ہی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 9، تکبیر قنوت جو ہم پڑھتے ہیں نا وتر میں، جو ہم تکبیر بولتے ہیں، اس میں بھی تکبیر سے پہلے ہی ہاتھ اٹھانا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ تلاوت کر لی، اس کے بعد میں اب اللہ اکبر بولنا ہے ہم کو، لے گئے یہاں تک ہاتھ، اللہ اکبر، تو بہت سارے اب پہلے سے ہمارا ہاتھ بندھا ہوا ہے تو لوگ اللہ اکبر، تو تلاوت مکمل ہوئی، ہاتھ چھوڑ دیجئے، ہاتھ چھوڑ کے لٹکانا بھی نہیں ہے، یہاں سے ہاتھ سیدھا اٹھا کر کے کان کی لو تک لے گئے، تکبیر قنوت، اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت میں بھی نمبر 9 میں لکھا ہے، تکبیر قنوت میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا کیا ہے؟ سنت۔ نمبر 10، اسی طرح تکبیرات عیدین میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا، وہ تکبیر جس میں آپ کو کافی زیادہ کنفیوژن رہتا ہے نا، عید والی تکبیر میں، اس میں بھی پہلے کان تک لے جائیں گے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ نوٹ، تکبیر تحریمہ، تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین جو ہم شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کے لیے، اس میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ قنوت پڑھنے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ میں جو 6 زیادہ تکبیریں ہیں اس کے میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ جس طرح کی کچھ غیر مقلد دھاندلی کرتے ہیں، رکوع میں گئے تو ہمارا رکوع سے اٹھے تو سجدے میں گئے تو، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کر کے نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں، تو آپ نے نماز پڑھ کر کے بتائی، اور صرف تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، صرف تکبیر تحریمہ کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کے اندر فقیہ صحابی مانے جاتے ہیں، باقاعدہ حضرت ابو الحسن اشعری فرمایا کرتے تھے، مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے مذہب حنفی کی بنیاد بھی عبداللہ ابن مسعود تک کی جاتی ہے۔ وہ التحیات کے جو الفاظ ہیں نا، التحیات للہ، اس میں کئی الفاظ ہیں کتابوں کے اندر۔ تو ایک شخص نے خواب دیکھا تو ان کے ذہن میں خیال آیا، یا رسول اللہ ہم کون سی التحیات پڑھیں، یعنی کون سے لفظ والا التحیات پڑھیں؟
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لفظ والے اتحیات پڑھو جو عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود والی اتحیات وہی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا ہے، تکبیر قنوت میں اور عیدین والی تکبیر میں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہاتھ اٹھانا بالکل بھی نہیں ہے۔ نمبر 11، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ کیا کر لینے کا؟ باندھ لینے کا۔ بہت سارے اللہ اکبر اب باندھتے ہیں، پہلے چھوڑا پھر باندھا، یہاں کان سے ہٹے تو سیدھا کہاں جائے؟ ناف کے نیچے۔ کچھ بولتے یہاں باندھ دیتے، ناف یہاں کہاں ہے؟ بہت زیادہ اوپر ناف چلا گیا، ناف یہاں ہے نا، تو ناف کے نیچے ہونا چاہیے۔ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ کیا کر لینے کا؟ باندھ لینے کا۔ سینے کے نیچے بھی ہاتھ باندھنا مذہب شافعی کے اندر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آخر امام اعظم نے اس حدیث کو کیوں لیا؟ سینے کے نیچے والی کیوں؟ سینے پر تو عورتوں والی ہے، سینے کے نیچے والی، اس حدیث کو امام اعظم نے کیوں نہیں لیا؟ ناف والی کیوں لی؟ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے نا، وہ یہیں سے داخل ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں باندھ لو، حدیث پہ عمل بھی ہو گیا اور شیطان داخل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں فائدے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو کہاں باندھنے ہم کو؟ ناف کے نیچے۔ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ لٹکانا سنت کے خلاف ہے، اور فوراً باندھ لینا سنت کے مطابق۔ نمبر 12، امام کو، اب یہاں سے امام کے لیے، امام کو بلند آواز سے تکبیر تحریمہ، تکبیرات انتقال، اللہ اکبر، تکبیرات انتقال، یہ کسی کے انتقال پہ تکبیر نہیں بولی جاتی ہے، یہ تکبیرات انتقال، انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، جیسے قیام سے رکوع میں، رکوع سے سجدے میں، پھر سجدے سے دوسرا سجدہ، اس کو کہتے ہیں انتقال۔ انتقال مینس انگلش میں ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو اس کے لیے جو ہم تکبیر بولتے ہیں نا، اسی کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ تو امام بلند آواز سے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ کہے گا، تکبیرات انتقال کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور سلام کہے گا۔ اتنی بلند آواز سے کہے کہ سننے میں ٹھیک ٹھاک لگے۔ اگر بہت زیادہ بلند آواز سے کہ کان پھٹتے ہوں، حد سے زیادہ بلند آواز سے کہنا مکروہ ہے۔ حد سے زیادہ بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 13، مرد کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا، یہ کیا ہے؟ یہ اب مستحب ہے۔ اب اخیر کے 2 پوائنٹ مستحب ہیں مرد کے لیے۔ جیسے عام طور سے ٹھنڈی میں ہم کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیا، نماز تب بھی ہو جائے گی، گنہگار تب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مستحب ہے۔ لیکن اگر ہاتھ نکال کے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ثواب بھی پائے گا۔ لیکن عورت کے لیے مستحب کیا ہے؟ کپڑے کے اندر سے۔ مرد کے لیے مستحب کیا ہے؟ کپڑے کے باہر سے۔ عورت کے لیے مستحب کیا ہے؟ کپڑے کے اندر سے۔ نمبر 14، مقتدی کو امام کے ساتھ نماز شروع کرنا۔ امام کے ساتھ نماز شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام سے پہلے ہی بہت سارے باندھ لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسا ہوتا ہے نا کہ امام جو ہے، اب امام صاحب اللہ اکبر کھینچے، مقتدی اللہ اکبر، اب امام صاحب گئے نہیں ہیں اور وہ پہنچ گیا ہے۔ اگر امام کے ساتھ کسی نے اللہ شروع کیا اور ابھی امام کی راہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مقتدی کی راہ مکمل ہو گئی، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ امام ابھی نماز میں گیا، جب اللہ اکبر مکمل ہی نہیں ہوئی تو امام ابھی نماز میں گیا کہاں؟ اور پیچھے تم نے نیت کیا کی ہے؟ پیچھے اس امام کے، کون سے امام کے؟ ابھی تو وہ امام گیا ہی نہیں نماز میں۔ جب اللہ اکبر اس کا مکمل ہوگا، وہ نماز میں جائے گا، اور جب وہ جائے گا تب آپ نے اقتدا کی نہیں ہے، اور آپ نے اقتدا کی ہے اس کی جو ابھی نماز میں گیا ہی نہیں ہے۔ یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح میں زیادہ ہوتی ہے، تراویح میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دھیان دیجئے، جب امام اللہ اکبر بول دینا، اب آپ اللہ اکبر بولیے۔ امام کے ساتھ آپ کو اب اپنی آواز شروع کرنا ہے، مطلب یہ نہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ اللہ اکبر، اب آپ بولیے اللہ اکبر، اس طرح امام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں تکبیر کے اندر بہت دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے حضرات رکوع سجدے میں بھی امام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ رکوع سجدے میں بھی امام سے پہلے نہیں جانا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔
ایک محدث تھے، ان کے پاس ایک شخص، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دے؟ بہت سارے، میں کئی مرتبہ لوگوں کو بلاؤں، میں ابھی سلام میرا دوسرا پورا نہیں ہوتا کہ پیچھے سے حق لا الہ الا اللہ بول دیتے، سمجھاتا ہوں، نہیں مانے، چھوڑ دیا میں نے ان کو، چھوڑ دیا ان کو، میں بولتا ہی نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ بول ہی تو سکتا ہوں نا، پکڑ کے مار تو نہیں سکتا، چھوڑ دیا میں ان کو، اب تمہارا حال تم جانو، پھر رب بہتر جانے۔ ایک محدث ہیں، بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے باقاعدہ مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ ان کے پاس بہت دور سے ایک شخص حدیث پڑھنے کے لیے آئے، سالوں پڑھتے رہے، وہ نقاب میں پڑھاتے تھے، معلوم ہے، نقاب میں سالوں پڑھتے رہے، تو انہوں نے کہا حضور آپ نقاب پہن کے کیوں پڑھاتے ہیں، چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے صحیح شاگرد ہو اور حدیث طلب کرنے آئے ہو، آج میں تم کو حقیقت بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو چہرہ گدھے کے جیسا تھا۔ کہا حضور یہ کیسا ہوا؟ کہا میں نے وہ حدیث پڑھی کہ امام سے پہلے نہ جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ امام سے پہلے کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے وہ جان بوجھ کر کے ایسا کر لیا، تو اس لیے میں اب تم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈرو اس بات سے کہ امام سے پہلے تم رکوع یا سجدہ کرو۔ اس لیے آپ تمامی حضرات جو ہے نماز کے اندر اس بات کا ضرور خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا